گدھا تھا رسول خدا کا گدھا. اچھا کمال ہے ایک وہ گدھا تھا جس پہ مصطفیٰ بیٹھتے تھے. کچھ وہ تھے جو دائیں بائیں بیٹھتے تھے. گدھا تھا یافون. مصطفیٰ نے اپنا گدھا بھی بے نام نہیں رکھا. مصطفیٰ نے گدھا بھی بے نام نہیں رکھا اور قیامت تک بتا دیا یاد رکھو اگر کوئی گدھا بھی ہم سے مس ہو جائے تو کبھی بے نام نہیں مرتا. کیا کہنے حضور اس گھرانے کے گھوڑے ایک الگ موضوع کہ کس گھوڑے کے کربلا میں کیا ایج تھی. گھوڑے کی اوسط عمر 20 سال. مجھ پہ یقین نہ ہو نیشنل جیوگرافی والوں کو میل کر کے بھیج دیجیے یا آیت اللہ گوگل سے پوچھ لیجیے گا. گھوڑے کی اوسط عمر پاس ہے 20 سال. مجھے کوئی بتائے گا مرتجس کی کربلا میں عمر کیا تھی؟ 134 سال. اگر کوئی ریسرچ پہ بولے جانتا میں نے کہا میں القرآن پہ آ رہا ہوں مجھے دیا گیا. جناب علی اکبر کا گھوڑا ہوا کتنی عمر تھی؟ 128 سال. اچھا ممکن ہے کوئی کہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں. اتنی عمر گزر گئی. اتنی عمر گزر گئی. حضور جملہ میں نے بڑا لطیف کہا اتنی عمر جعفری صاحب گزر گئی. ہوتا ہے نا یہاں سے باہر نکلے کوئی ہم نے فلانے کو سنا فلانے کو سنا فلانے کو سنا کبھی اس نے یہ نہیں کہا کبھی اس نے یہ نہیں بتایا. یاد رکھنا علی کے فضائل عمر کے محتاج نہیں ہیں. گزر گئی تو ہم کیا کریں؟ دلیل دے دیتا ہوں ٹھکرا سکے تو ٹھکرائیں. جناب علی اکبر کا گھوڑا دکھاؤ رسول خدا کا گھوڑا. رسول خدا نے تحفہ دیا اپنے ہم شکل کے لیے. یہ تو بات سب نے سنی ہے نا. چاہے میری بات نہیں تھی ہضم کرنے کے لیے پھکی دینے لگا ہوں گا کہ اچھے سے ہضم ہو جائے. جناب رسول خدا 11 ہجری کو رخصت ہو گئے. 11 ہجری کو چلے گئے. کربلا ہوئی 61 ہجری. 11 اور 61 میں کتنا فاصلہ؟ 50 سال. لیں 50 سال تو گاؤں جی ہے. اوسط عمر تھی 20 سال. اسے تو کب کا رخصت ہو جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب اسد حیدر ہاشمی نے یہ جملہ لکھا انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھوڑے دکھنے میں گھوڑے ہیں حقیقت میں گھوڑے نہیں ہیں. دکھنے میں گھوڑے ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچا. میں سوال کرتا ہوں بھائی حسین کا گھوڑا مرتجس ہے. جناب مرتجس حسین ابن علی کا گھوڑا 10 ماڈل کو شبی نکالتے ہیں. اب اس کی عظمت پہ ایک جملہ سن جانا. مرتجس کی عظمت کیا؟ حسین کون؟ جس کے لیے قرآن میں خدا نے یہ آیت فتوے کے طور پہ قیامت تک کے لیے رکھی کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. ابھی میں قرآن سے بات ہو گیا نہیں. نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. کیا کوئی نجس حسین کے قریب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. نجاست ان کے قریب نہیں آتی. مجھے قسم ہے عظمت منبر حسین نے اپنی پوری زندگی میں 2 ہی چیزوں کی سواری کی ہے. یا دوش مصطفیٰ کی سواری کی ہے یا سینے مرتجس کی سواری کی ہے. یا دوش مصطفیٰ دیگر گوشہ بطول موسن اسلام امام ابن امام صحیح ابن صحیح کریم ابن کریم رحیم ابن رحیم ولی ابن ولی مولا علی کے پاک بیٹے کی خوشنودی کے لیے مل کے نعرہ حیدری. یہ اتنا پاک ہے کہ دوشے نبوت کے سوال کو اپنے اوپر سوال
کہی گئی ہے تو سن جائیں. عباس کے گھوڑے کا کیا نام؟ جناب مسلم بن عقیل کے گھوڑے کا کیا نام؟ اشکر. الف شین کاف نون رے. اشکر. اشکر ہمارا ہے کہ حضور اس گھرانے کی تو تحریز کے فضائل قرآن کا رہا ہے. ہے کہ نہیں؟ جس کی تحریز کے فضائل ہیں ان کی سواریوں کے فضائل کیسے ممکن ہیں؟ اشکر جناب مسلم کا گھوڑا. اشعل جناب عباس کا گھوڑا. اچھا میرے پہ یقین ہے حیات القلوب جا کے پڑھ لیجیے تاکہ کسی کو شک کی بیماری نہ رہے. ہمارے یہاں مفتی تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اشکر ہے جناب مسلم ابن عقیل کا گھوڑا. اشعل ہے میرے مرشد عباس کا گھوڑا. دونوں کی ماں ایک ہے. یہ خون جگر دے رہا ہوں, پہلے کسی نے سنا ہو تو خاموش کہیے گا. دونوں کی ماں ایک. اشکر بڑا ہے حضور, اشکر چھوٹا. اشکر بڑا, اشکر چھوٹا. اچھا دونوں اشر کو اشر کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھے تو پھر لطف آئے گا کہ اشر کو اشکر کیوں کہتے ہیں. اور اگر آپ نے اشر کے معنی اچھے سے سن لیے تو پھر اشکر کا وہ معنی بھی بتاؤں گا جو شیعوں نے کیا, وہ بھی بتاؤں گا جو ہمارے اہل سنت نے کیا. اشر کو اشر کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم بہرانی کہتے ہیں اشعل کی مؤنث ہے شہلا. شہلا نام کرتے ہیں نا, شہلا فاطمہ. شہلا اس آنکھ کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد دیکھنے والا سب کچھ بھول جائے. جسے دیکھنے کے بعد دیکھنے والا دنیا بھول جائے, سب کچھ بھول جائے, مبہوت ہو جائے, وہیں گمسم ہو جائے, ہمیشہ مذکر مؤنث پہ بھاری ہوگا. اچھا مجھے پتا تھا اس پہ کم لوگ بولیں گے. حضور گھر بھی تو جانا ہے نا, بیویاں پردے میں موجود ہیں, وہاں بڑی باتیں کر رہے ہیں, ذرا ادھر آؤ. حضور مذکر مؤنث پہ ادھر بھائی بھاری ہوگا. شہلا وہ آنکھ جسے دیکھنے کے بعد دیکھنے والا سب کچھ بھول جائے. علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں اشعل کو اشعل اس لیے کہتے ہیں کہ جب عباس کا گھوڑا دشمن کے گھوڑے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لیتا تھا تو گھوڑے بھول جاتے تھے آگے کب جانا ہے, پیچھے کب آنا. آگے کب ہونا, پیچھے کب. اب اشکر سناؤں. جناب مسلم ابن عقیل کا گھوڑا ہے اشکر, الف شین کاف رے. اشکر کو اشکر کیوں کہتے ہیں؟ سواریوں کے فضائل جو ہیں جن کی سواریاں آج تک دنیا کو سمجھ نہیں ہوئی, ان کے سواروں کی عظمت سمجھ کیسے آئے؟ شیعہ پاگل نہیں ہیں جو 10 کو گھوڑا نکالتے. یہ شبیہ ہے اس سواری. اشکر بات آگے زیادہ آگے چل جائے گی, لیکن میرا دل ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ آپ کو دیا گا. اشکر گزرا نا بھی دن جناب مسلم بن عقیل 9 سے 10 آپ سب نے پرسہ دیا ہوگا بھی باغا میں جا کر فضائل کا جملہ سنتے جائیں. اشکر الف شین کاف رے, جو اہل تشریح نے اس کی ڈیفینیشن تعریف کی, مفہوم بیان کی. انہوں نے کہا اشکر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنے اگلے دونوں سون اٹھا کر زمین پہ مارے تو زمین کا سینہ چیر دے. زمین کا, لیکن خدا کی قسم اہل سنت نے جو تعریف کی ہے وہ نمبر لے گئے. انہوں نے کہا اشکر اس سرخی کو کہتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آنکھوں کو کچھ نظر نہ آئے. جسے دیکھنے کے بعد آنکھیں چندھیا جائیں. چندھیانا سمجھتے ہیں نا, ایک دم
سے کوئی ہیوی لائٹ हाँ जी, हाँ, बोला। آپ کے اس نور سے زیادہ بڑا نور ٹکرا جائے हाँ जी, हाँ जी, वाह, 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 वाह। تو اس کی ہیبت سے کچھ نظر نہیں آتا ऐसा ही है। ہے نا. اسے کہتے ہیں چنیا اندھیرا آ جائے. क्या बात है। انہوں نے کہا اشکر دلیل بڑی نظری ہے خدا کی قسم. انہوں نے کہا اشکر اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کی سرخی جس کی رفتار کی سرخی دیکھ کر آنکھیں چندھا جائیں. اگلا جملہ انہوں نے کہا ہم نے یہ تعلیم